افغانستان کی سرحد کے ساتھ جو علاقے ہیں وہاں پر جنرل مشرف نے جنگ شروع کی تھی، تب سے سوات، جنوبی پختونخوا کے علاقے فوج اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ پشتونوں کے ساتھ زور زبردستی کر رہی ہیں۔ PTP کے حملہ آور ہے اور دوسری طرف سے پاکستان کی ریاستی مشینری PTM جیسی تنظیمیں اور جو قوم پرست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتے۔ برطانیہ اور افغانستان کے حکمرانوں نے 1893 میں یہ لائن کھینچی، صوبہ سرحد پر قبضہ کر رکھا ہے۔ پاکستان میں جو نیشنلسٹ تھے ان کو وہ اسپانسر کرتے تھے، آل انڈیا کانگریس کے اتحادی یا حلیف تھے۔ ڈاکٹر نجیب جو تھے وہ ایک نیشنلسٹ تھے، پشتون نیشنلسٹ تھے۔ ڈاکٹر نجیب کو بہت بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بلاگ تبصرے اور میں ہوں شیراز پراچا۔ اس وقت پاکستان میں پختونخوا کے علاقے میں، خاص طور پر افغانستان کی سرحد کے ساتھ جو علاقے ہیں وہاں پر بد امنی ہے، اور یہ بد امنی دہشت گردی کے خلاف جب جنرل مشرف نے جنگ شروع کی تھی تب سے جاری ہے۔ افغان سرحد کے ساتھ رہنے والے قبائل اور پختونخوا کے علاقوں، سوات، جنوبی پختونخوا کے علاقوں، یہاں تک کہ سینٹرل پختونخوا کے علاقوں میں بھی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حکومتی ادارے، خصوصاً پاکستان کی فوج اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ پشتونوں کے ساتھ زور زبردستی کر رہی ہیں، ان کو گرفتار کرتے ہیں، ان کے گھر مسمار کیے جاتے ہیں، اور پختونوں پر ایک طرف سے PTP کے حملہ آور ہے اور دوسری طرف سے پاکستان کی ریاستی مشینری۔ اس کے ساتھ ساتھ اب نئی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور نوجوانوں کو PTM جیسی تنظیمیں اور جو قوم پرست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا صوبہ پنجاب سارے وسائل پختونوں سے لے جاتا ہے۔ پنجاب کے خلاف یہ نعرہ بازی، پنجاب کے خلاف یہ غصہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ پاکستان جب قائم کیا گیا تو اس وقت بھی افغانستان نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ افغانستان کا کہنا یہ تھا کہ وہ ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتے۔ برطانوی راج جب تھا ہندوستان پر تو برطانیہ اور افغانستان کے حکمرانوں نے 1893 میں یہ لائن کھینچی تھی، اور پھر بعد میں معاہدہ بھی ہوا راولپنڈی میں 20ویں صدی کے اوائل میں افغانستان اور انگریزوں کے درمیان، اور ڈیورنٹ لائن افغانستان نے تسلیم کی تھی۔ لیکن جب پاکستان بنا تو اس وقت افغان حکمرانوں نے اس لائن کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ افغانستان میں پشتون قوم پرستی کو جو ہوا دی اور پشتون قوم پرستی کا جو کارڈ استعمال کیا وہ سردار داؤد نے کیا۔ سردار داؤد نے ایک طرف پاکستان پر الزام لگایا کہ اس نے افغانستان کی سرزمین یعنی صوبہ سرحد پر قبضہ کر رکھا ہے، اس وقت اس کو صوبہ سرحد کہا جاتا تھا، تو سردار داؤد نے پشتونستان کا نعرہ بلند کیا، اور دوسری طرف سردار داؤد نے افغانستان کے جو شمالی علاقے تھے، شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقے جو تھے، وہاں پر پشتونوں کو آباد کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں وہاں کی جو مقامی لوگ تھے، ازبک تھے، تاجک تھے، ترکمن تھے، وہ ناراض ہوئے، لیکن ان کو کرش کر دیا گیا۔ اسی طرح ہزارہ کے خلاف جو شیعہ تھے ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی گئی۔ تو سردار داؤد نے پشتون کارڈ کو ایک سیاسی کارڈ کے طور پر استعمال کیا جب ظاہر شاہ افغانستان کے بادشاہ تھے، اور یہی وہ پاکستان میں جو نیشنلسٹ تھے ان کو وہ اسپانسر کرتے تھے۔ پاکستان جس وقت بنا، اس کے بننے کے بعد، یعنی جس وقت پاکستان بنا تو اس سے پہلے شمال مغربی سرحدی صوبے یا صوبہ سرحد جسے کہتے ہیں، وہاں پر خدائی خدمتگار یعنی جو آج کی NP ہے ان کی حکومت تھی، باچا خان کے حامیوں کی حکومت تھی، اور وہ آل انڈیا کانگریس کے اتحادی یا حلیف تھے۔ پاکستان کے قیام کے وقت یہ چوائس دی گئی کہ جو ریاستیں پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہیں وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں، اور جو ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہوں۔ اس ایشو پر بہت ساری کنٹروورسیز کھڑی ہوئی۔ میں بات کو پختونوں تک محدود رکھوں گا، خیبر پختونخوا یا صوبہ سرحد جس کو کہتے ہیں اس تک محدود رکھوں گا۔ یہاں پر ایک ریفرنڈم کروایا گیا، اگرچہ یہاں پر کانگریس کی اتحادی پارٹی کی حکومت تھی، خدائی خدمتگاروں کی، لیکن یہاں پر ریفرنڈم کروایا گیا۔ اس ریفرنڈم کا خدائی خدمتگاروں نے یا اس وقت کی جو صوبائی حکومت تھی اس نے بائیکاٹ کیا۔ ڈاکٹر خان صاحب کی قیادت میں جو صوبائی حکومت تھی، ریفرنڈم کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا کہ صوبہ سرحد پاکستان میں شامل ہوگا۔ اس کو خان عبدالغفار خان اور ان کے حامی تھے انہوں نے تسلیم نہیں کیا، لیکن جب پاکستان بن گیا تو خان عبدالغفار خان نے پاکستان کی سیاست کی۔ تاہم جو افغانستان میں سردار داؤد تھے ان کی یہ کوشش رہی کہ وہ پاکستان میں پشتونستان کے مسئلے کو اٹھائے رکھیں، اور یہ کہتے رہیں کہ جو صوبہ سرحد ہے یہ افغانستان کا حصہ ہے، اور ڈیورنٹ لائن کا معاملہ ختم ہو گیا جب انگریز چلے گئے۔ سن 1970 کی دہائی میں، 60 اور 70 کی دہائی میں سردار داؤد نے اور افغان حکومت نے مسلسل سپانسر کیا، فنڈنگ کی، یہاں سے پشتون اٹھ کر گئے، اجمل خٹک جیسے لوگ، اور انہوں نے پناہ حاصل کی افغانستان میں، اور وہاں پر ریڈیو کابل سے وہ پاکستان کے
خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے. تو پاکستان میں یہ پشتونخوا کا ایشو جو ہے وہ اٹھایا گیا, پشتونستان کا ایشو جو ہے اس کو زندہ رکھا گیا شمالی بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں. بعد میں بھٹو صاحب کے دور میں اس کو شدید اس میں تیزی آئی, لیکن پھر ایسا ہوا کہ جب افغانستان میں سوویت فوجیں آئیں اور افغانستان میں ان کے خلاف مزاحمت شروع ہوئی تو پاکستان میں موجود جو لوگ جن کو نصیر اللہ بابر لے کر آئے تھے, افغان لیڈر تھے, وہ مذہبی تھے, ان میں گل بدین حکمتیار تھے, ان میں احمد شاہ مسعود تھے اور دیگر لوگ تھے. ان کو پاکستان نے مزاحمت کے لیے تیار کیا. اس وقت تک پاکستان میں پھر مارشل لا لگ گیا, ضیاء الحق آ گیا اور سن 1980 کی دہائی میں افغانستان میں امریکہ اور اسرائیل کی پشت پناہی سے ایک جہاد شروع کیا گیا جس میں پاکستان نے حصہ لیا. لیکن پشتونستان کا جو اس وقت نعرہ تھا وہ تھوڑا سا دب گیا کیونکہ ساری یہ مذہبی اس کو رنگ دے دیا گیا اور انہوں نے افغانستان میں مزاحمت کی. افغان جہاد کے خاتمے کے بعد اور روس کے نکل جانے کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی. وہاں پر ڈاکٹر نجیب کی حکومت قائم کی گئی. ڈاکٹر نجیب جو تھے وہ ایک نیشنلسٹ تھے, پشتون نیشنلسٹ تھے. ان کی حکومت تھی جس کو 1992 میں ان کا تختہ الٹ دیا گیا اور وہاں پر مجاہدین کی حکومت پاکستان نے قائم کی جس میں احمد شاہ مسعود اور پروفیسر مجددی اور ربانی تھے. اس کے خلاف پھر مجاہدین کے جو اپنے گروپ تھے, گل بدین حکمتیار وغیرہ, وہ لڑائی جھگڑے کرتے رہے. افغانستان کابل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور پھر سن 1996 میں طالبان کو لانچ کیا گیا, پاکستان نے کیا اور وہاں پر جو ہے طالبان کی حکومت آ گئی 1996 میں اور ڈاکٹر نجیب کو بہت بے دردی سے قتل کر دیا گیا. تو طالبان کے دور میں پشتون ایشو ایسا نہیں اٹھا, لیکن پھر جب طالبان کے خلاف کارروائی ہوئی 2001 میں اور ان کی حکومت ہٹا دی گئی تو وہاں پر جو لوگ حکومت میں آئے حامد کرزئی کی شکل میں, انہوں نے یہ پشتون کی جو فیلنگز تھی, جو نعرہ تھا, اس کو پھر سے بلند کیا. تو اور یہاں کے لوگ بھی بڑے ایکسائٹڈ ہو گئے اور حامد کرزئی کے ساتھ یہاں سے وفود جا کے ملنے لگے. تو یہ ایک ایشو پاکستان میں چل رہا ہے جب سے پاکستان قائم ہوا ہے کہ پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے, پشتون نیشنلسٹوں کی طرف سے, کہ افغانستان اور پاکستان کے پشتون ایک ہیں اور ایک بڑی پشتون ریاست بننی چاہیے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو قومی ریاست کا تصور ہے یہ 1648 میں ویسٹفیلیا کے معاہدے کے نتیجے میں آیا تھا اور قومی ریاست کے نام پر بہت خون ریزی ہو چکی ہے دنیا میں. 300 سالوں میں نیشنلسٹ ریاستیں بنی, نیشن سٹیٹس بنی, انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کی, ایک دوسرے کے اوپر ایتھنیسٹی کی وجہ سے, نیشنلٹی کی وجہ سے یورپ ان لڑائیوں میں رہا. پھر جب دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد جو کالونیاں تھی برطانیہ اور فرانس کی, انہوں نے جب آزادی حاصل کی اور وہاں پر برطانیہ اور فرانس نے لوگوں کو تقسیم کر کے نئے ممالک بنائے, ان نئے ممالک کے درمیان ٹینشنز موجود ہیں اور قوم پرستی کے نام پر نیشن اسٹیٹ کی وجہ سے بہت زیادہ خون ریزی ہوئی ہے. میں آپ کو افریقہ کی مثال دوں. افریقہ میں اگر معدنیات کے حوالے سے دیکھا جائے, قدرتی وسائل کے حوالے سے دیکھا جائے تو افریقہ بہت مالدار بر اعظم ہے, لیکن افریقہ میں 51 ریاستوں میں سے بیشتر میں ایک دوسرے کے خلاف جنگیں ہو رہی ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں اور ریاستوں کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف قبائل جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں. دور سے ہمیں وہ سب کالے نظر آتے ہیں, کالے افریقی ہیں, لیکن ان کے اندر جو آپس میں جو اختلافات ہیں ان کو مغربی دنیا نے ہوا دی, ان کو مغربی طاقتوں نے انکریج کیا. مختلف قبائل کو, مختلف جو قومیتیں ہیں افریقہ کے اندر, ان کے اپنے اندر جو ٹینشنز ہیں, مقابلے ہیں, ان کو مغرب نے ہوا دی اور نتیجہ یہ ہے کہ افریقہ میں جو ہے خانہ جنگی جاری ہے. مختلف ممالک میں, چاہے وہ آپ نے روانڈا میں دیکھا, آپ ایتھوپیا میں دیکھ لیں, آپ سوڈان میں دیکھ لیں, آپ ایوری کوسٹ میں دیکھ لیں, آپ کانگو میں دیکھ لیں, آپ جہاں بھی افریقہ میں دیکھیں تو افریقی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ان کے بر اعظم سے جو تیل ہے, جو سونا ہے, چاندی ہے, وہاں پر یورینیم ہے, وہاں پر ہیروں کی کانیں ہیں, وہ ساری دولت جو ہے وہ مغرب ان سے لوٹ کے لے جا رہا ہے. آج بھی 14 افریقی ممالک جو ہیں وہ فرانس کی ایک طرح سے کالونیاں ہیں اور جہاں جہاں سے فرانس اور برطانیہ نکلا وہاں پر امریکہ نے اپنے فوجی اڈے قائم کیے. اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں بھی ہندوستان پاکستان میں بھی جو نیشنلسٹ ہیں, جو قومیتیں ہیں, ان کو مغرب جو ہے ہوا دیتا ہے, فرقہ وارانہ جو پارٹیاں ہیں ان کو ہوا دیتا ہے. جب ہم انگلینڈ میں جاتے ہیں, پھرتے ہیں, یا یورپ میں کہیں جاتے ہیں تو جو وہاں کے لوگ ہیں یا کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہ ایک پاکستانی اور ایک ہندوستانی میں فرق نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ایک جیسے دکھتے ہیں, ایک جیسی ہمارا رنگ ہے, ایک جیسا ہمارا حلیہ ہے, ایک جیسا ہماری ایتھنیسٹی ہے, ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. عام لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کیوں کر رہے ہیں. اس پر بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہم ایٹمی ہتھیاروں تک کی دوڑ ہم نے لگائی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی میں, لیکن اس دشمنی کا فائدہ جو ہے وہ مغربی قوتوں کو حاصل ہے. اسی طرح فرقہ واریت کی بنیاد پر, مذہب کی بنیاد پر, مسلک کی بنیاد پر جتنی بھی تقسیم ہوگی اس کا فائدہ جو ہے وہ بیرونی طاقتیں اٹھائیں گی. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت یورپی یونین کی شکل میں مغرب نے اپنے ماضی سے سبق سیکھا ہے
اور وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. انہوں نے بارڈرز کو ختم کر دیا ہے, کرنسی کو ایک کر دیا ہے, لوگ آسانی سے ٹریول کر سکتے ہیں, جہاں چاہیں کام کر سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف انہوں نے سوویت یونین کو توڑا, اور دوسری طرف وہ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو, قومیتوں کو, ایتھنیسٹیز کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نکلیں اور اپنی ریاستیں بنائیں, اور جو موجود ریاست ہوتی ہے اس کے خلاف جدوجہد کریں. میں آتا ہوں پشتونوں کی طرف. پشتون افغانستان اور پاکستان میں ہے. افغانستان میں پشتونوں کی رفلی تعداد 40 سے 50% ہے. افغانستان میں جو شمالی, شمال مغربی, شمال مشرقی افغانستان ہے, وہاں پر غیر پشتون ہیں. 28 سے 30% تاجک رہتے ہیں, اور یہ جو تاجک ہیں, یہ جو نیا ملک تاجکستان بنا ہے, وہاں سے زیادہ تاجک افغانستان میں رہتے ہیں. اسی طرح تقریباً 10% ازبکس جو ہیں وہ افغانستان میں رہتے ہیں, اور ان کا اپنا ملک جو ہے ساتھ ازبکستان ہے. اسی طرح تقریباً 12 سے 13 لاکھ ترکمن جو ہیں وہ افغانستان میں رہتے ہیں. 15% افغانستان کی آبادی جو ہے وہ ہزارہ ہیں, شیعہ ہیں, اور ان کی جو کنیکشنز ہیں وہ ایران کے ساتھ ہیں. اور اسی طرح بلوچ بھی افغانستان میں رہتے ہیں. تو جو افغانستان کی نان پشتون آبادی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تقریباً 45 سے 50% لوگ افغانستان کے جو ہیں وہ نان پشتون ہیں. شمالی افغانستان ہو گیا, جو بارڈرنگ ایریاز ہیں تاجکستان کے ساتھ, ازبکستان کے ساتھ, ترکمنستان کے ساتھ, ان علاقوں میں جو ہے پانی بھی ہے, زراعت بھی ہوتا ہے, فروٹ بھی ہوتے ہیں, وہاں پر سوٹیبل ہیں کنڈیشنز. لیکن جو پشتون علاقے ہیں افغانستان کے, وہاں پر پانی کی قلت ہے, وہاں پر ایگریکلچر نہیں ہے, وہاں پر زراعت نہیں ہے, وہ ایک بیابان ہے, یاغستان ہے. تو سردار داؤد جب حکومت میں تھے اور ظاہر شاہ بادشاہ تھے, تو سردار داؤد نے پشتونوں کو لے جا کر تاجکوں کے علاقے میں بسایا, ازبکوں کے علاقے میں بسایا, مزار شریف میں, بدخشاں میں, وہ جو ترکمنستان کے ساتھ بارڈر ہے وہاں پر انہوں نے زبردستی جب پشتونوں کو بسایا تو ان کے درمیان ٹینشن شروع ہوئی, ان کے درمیان آپس میں اختلافات ہوئے. پھر ہزارہ کے خلاف بہت بہیمانہ کارروائیاں کی گئی. آج تک مذہب کے نام پر ان کا ڈسکریمنیشن کیا جاتا ہے. طالبان جو ہیں وہ بھی پشتون ہیں, تو ان کے جو تعلقات ہیں وہ جو دوسرے ایتھنک گروپس ہیں ان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں, ہزارہ کے ساتھ, ازبکس کے ساتھ, تاجکس کے ساتھ, ترکمنس کے ساتھ. اب تاجکستان کی حکومت, ازبکستان کی حکومت, ترکمنستان کی حکومت, یہ تینوں ممالک جو ہیں یہ کافی ان کی ریزرویشنز ہیں. تو پختونوں پر شمال کی جانب سے جو نان پشتون ہیں ان کا دباؤ ہے. پھر یہاں پر پاکستان میں پشتون جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ پنجابی آپ کا دشمن ہے, پنجابی آپ کے وسائل کھا گیا, پنجابی آپ کے ساتھ یہ کر گیا, پنجابی آپ کے ساتھ وہ کر گیا, اور ان کو لڑایا گیا. یہ سلسلہ جاری رہا جب تک کہ سن 1973 کا آئین بنا, تو اس سے ایک امید بنی کہ جو پشتون صوبہ سرحد ہے جو اس کو بھی ایک صوبے کے طور پر اس کے حقوق ملیں گے. لیکن ضیاء الحق آ گیا اور اس نے سن 73 کے آئین کا وہ جو حصہ تھا جس میں ڈیوولوشن آف پاور ہونی تھی, ڈیسنٹرلائزیشن ہونی تھی, صوبائی خود مختاری دی جانی تھی, وہ سارا اس نے وہ کام روک دیا. پھر آپ نے دیکھا ضیاء کے دور میں جو ہوا, تاکہ 2010 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی اور عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت بنی, اور انہوں نے سن 1973 کے آئین کو بحال کیا اور صوبہ سرحد کو اس کا نام دیا پختونخوا, اور فائنینشیل اٹانومی دی, ایڈمنسٹریٹو اٹانومی دی, اور سن 73 کے آئین میں جو وعدے کیے گئے تھے وہ انہوں نے کافی حد تک پورے کرنے کی کوشش کی. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ وہ جو پشتونوں میں محرومی کی بات کی جاتی تھی, پشتونوں کے حقوق کی بات کی جاتی تھی کہ ہمارے صوبے کا نام نہیں ہے, وہ سارے نعرے 2010 کے بعد بیٹھنا شروع ہو گئے, اور صوبے کے پاس پیسے آنے شروع ہو گئے, صوبے کو خود مختاری مل گئی. تو وہ جو تنگ نظر نیشنلسٹ نعرے لگاتے پولیٹیکل موٹیویشن کی وجہ سے وہ کچھ کم ہو گئے. آج صورتحال یہ ہے کہ پھر پشتونوں کی محرومی کی بات کی جا رہی ہے, پشتونوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی بات کی جا رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ پنجاب ہمیں لوٹ کر کھا گیا. اس وقت جو فوجی آپریشنز ہو رہے ہیں اس میں یقیناً پشتونوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس میں یقیناً لوگوں کے گھر بار مسمار کیے گئے ہیں. اس کو روکا جا سکتا تھا, لیکن یہ جب پشتونوں کے علاقے میں جب ٹی ٹی پی آ کر چھپے گی, پشتونوں کے علاقے میں جب طالبان آپریشن کریں گے, جب دہشت گرد وہاں پر چھپے ہوں گے, تو پھر ان کے خلاف آپریشن نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے. سوال یہ ہے کہ ایک جانب پشتونوں کے پنجاب ہے جنوب میں, اور دوسری جانب ان کے شمال میں جو ہے ازبک, تاجک, ترکمن, ہزارہ ہیں, ان کی آپس میں نہیں بنتی. پنجاب کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ پنجاب نے ویلکم کیا ہے جو بھی لوگ آئے ہیں, شمال کی طرف سے آئے ہیں, مغرب کی طرف سے آئے ہیں, اور وہ آ کر وہاں بس گئے ہیں. آج بھی لاکھوں کروڑوں پشتون جو ہیں وہ پنجاب میں کام کر رہے ہیں, وہاں ان کی جائیدادیں ہیں, وہاں ان کے کاروبار ہیں, وہاں وہ رہتے ہیں, انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے, ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. اور اسی طرح پشتونوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ سندھ میں رہتی ہے. کراچی میں سب سے زیادہ پشتون رہتے ہیں, وہ وہاں پہ جابز کرتے ہیں, بزنسز کرتے ہیں, اور وہ وہاں پر سیٹلڈ ہیں. تو یہ پاکستان میں کہنا کہ جی پشتونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, پشتونوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور اس کا الزام پنجاب پر لگانا, میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے. ہم نے ایک بار کامیاب تجربہ کیا ہے کہ جب سیاسی پارٹیاں مل کر بیٹھی تو انہوں نے 18ویں ترمیم کی شکل میں
میں جو بھی شکایات تھی ان کو دور کرنے کی کوشش کی. آج بھی پاکستان میں آصف علی زرداری صدر ہیں, یہ وہی ہیں جنہوں نے 18ویں ترمیم کو لیڈ کیا تھا, اور مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے. یہ جو نیشنلزم کے کارڈ کو, مظلومیت کے کارڈ کو اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے, تو پختونوں کو سوچنا چاہیے کہ ان میں سے آدھے تو جو ہیں وہ طالبان کی حمایت کرتے ہیں, وہ پاکستان میں اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کی شکل میں, اور آدھے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, بلکہ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہیں. پی ٹی آئی جو ہے آج تیسری ٹرم ہے ان کی خیبر پختونخوا میں, ان سے کیوں نہیں جواب مانگا جاتا, ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا, پنجاب کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ پنجاب کے لوگوں نے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہم پنجابی ہیں اور ہمارا پنجابی نیشنلزم ہے اور ہمیں آ کے پشتون کھا گئے یا سندھی کھا گئے یا بلوچی کھا گئے. پنجاب میں اس طرح کے جذبات نہیں ہیں. پنجاب جو ہے ایگریکلچرل لینڈ ہے, انڈسٹری ہے, وہاں کی حکومت اب بھی اپنے لوگوں کے لیے مریم نواز شریف کی شکل میں پچھلے 4-5 ماہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنے ترقیاتی کام کر رہے ہیں. شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے تو پنجاب کے لیے کتنا کام کیا تھا. اس کے مقابلے میں آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں, جب اے این پی اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس میں جب ڈیولوشن آف پاور ہوا, اختیارات دیے گئے, تو آپ نے دیکھا کہ صوبے کو اس کا نام بھی مل گیا, آپ نے دیکھا کہ صوبے کو اس کے حقوق بھی مل گئے, این ایف سی ایوارڈ میں بھی اس کا حصہ آ گیا. جہاں تک صوبے کے وسائل کا تعلق ہے, آپ افریقہ کی مثال دیکھ لیں. افریقہ میں جتنے زیادہ قدرتی وسائل ہیں, جتنی معدنیات وہاں پر ہیں, اتنے ہی وہاں پر فسادات ہیں, کیونکہ فساد جب ہوگا لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایتھنک بنیادوں پر لڑیں گے, مذہبی بنیادوں پر لڑیں گے, فرقہ وارانہ بنیادوں پر لڑیں گے, تو اس کے نتیجے میں جو باہر کے لوگ ہوں گے وہ فائدہ اٹھائیں گے. افریقہ ایز اے کانٹیننٹ بہت امیر ہے, لیکن وہاں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کر رہے ہیں. اسی طرح خیبر پختونخوا میں گیس ہے, تیل ہے, خیبر پختونخوا کا پانی ہے. آلریڈی 18ویں ترمیم میں یہ سب طے ہو چکا ہے. خیبر پختونخوا کو اس کے وسائل جو لے رہے ہیں اس میں اس کا حصہ طے ہے, وہ دیا نہیں گیا. یہ نااہلی ہے پی ٹی آئی کی 3 حکومتوں کی کہ انہوں نے کیوں اپنا حصہ جو ہے وہ نہیں لیا. وہ سارا دن مظاہرے اور احتجاج اور گلیوں میں نکلتے ہیں, اور یہ ہر وقت کا رونا دھونا کہ پختون کے ساتھ ظلم ہو گیا, پختون کے ساتھ زیادتی ہو گئی. ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم انتہا پسندی میں مبتلا ہیں, مذہبی انتہا پسندی میں مبتلا ہیں, مذہبی جنونیت میں مبتلا ہیں کہ جو ہمارے جیسا نہیں ہے اس کو ہم مارنا چاہتے ہیں. آپ طالبان کو دیکھ لینا, طالبان کون ہے؟ طالبان پختون ہے. انہوں نے کیا کیا افغانستان میں؟ اتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ افغانستان سے برستا ترکمنستان اور کیسپین سی کو پار کر کے آذربائیجان اور ترکی اور یورپ تک تجارت ہو سکتی ہے. یہ راستہ ایک نیا بہت بڑی اپرچونٹیز ان کے لیے کھل سکتی ہیں. لیکن ترکمنستان جو ہے اسے خوف ہے کہ افغانستان سے ہمارے یہاں دہشت گردی آ سکتی ہے, انتہا پسندی آ سکتی ہے. اسی طرح تاجکستان جو ہے وہ افغانستان سے ڈرتا ہے, ازبکستان جو ہے وہ افغانستان سے ڈرتا ہے, ایران جو ہے وہ افغانستان سے ڈرتا ہے. پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مذہبی انتہا پسندی کے مسائل ہیں اور اس انتہا پسندی میں پختون ملوث ہیں. اسی طرح پختون ان لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو انہیں کہتے ہیں کہ تم مظلوم ہو, تمہارے ساتھ زیادتی ہو گئی, پنجاب تمہارا حق کھا گیا, اور پھر سارے پختون جا کے پنجاب میں رہتے ہیں, پنجاب میں کاروبار کرتے ہیں, پنجاب میں انہیں کوئی روکتا نہیں ہے, کوئی انہیں ٹوکتا نہیں ہے. اب اگر پختون جو ہیں وہ تعلیم پر توجہ نہیں دیتے, انڈسٹریز نہیں لگاتے, وہ شارٹ کٹ میں سود پہ پیسے لیتے ہیں, پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں, منشیات کا کاروبار کرتے ہیں, ایسا کام کرتے ہیں جس سے ہمیں پیسے آئے, لیکن کہاں ہم نے کون سی انڈسٹری لگائی ہے, چھوٹے پیمانے پر ہم نے کیا کیا ہے. تو ہمیں اپنے طرف بھی دیکھنا چاہیے. اور آج یہ تیسری بار جو ہے پختونوں نے پی ٹی آئی کو حکومت دلوائی ہے, صرف نعروں پر کہ وہ خان اپنے آپ کو خان کہتا ہے, عمران خان, اور وہ جو ہے اس طرح کی شلوار پہنتا ہے اور اس طرح کی ٹوپی پہنتا ہے اور اس طرح کا نعرہ مارتا ہے اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے. پھر ہمیں اس طرف لے جایا جا رہا ہے کہ پختون کے ساتھ ظلم ہو گیا, پختون کے ساتھ زیادتی ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک علیحدہ پختون ریاست بناتے ہیں تو اس پختون ریاست کے تعلقات کس طرح اچھے ہو سکتے ہیں ازبکس کے ساتھ, تاجکس کے ساتھ, ترکمنس کے ساتھ, ہزارہ کے ساتھ, ایران کے ساتھ, اور جنوب میں آپ کے پنجاب کے ساتھ. پنجابیوں کو آپ گالی دیتے ہیں, پنجابیوں کو آپ برا کہتے ہیں, پنجابیوں کا ملک پاکستان توڑ کر آپ نئی ریاست بنانا چاہتے ہیں. آپ کے پاس زراعت نہیں ہے, زرعی زمینوں میں آپ ہاؤسنگ کالونیاں بنا رہے ہیں جو پاکستان میں ہے, دریاؤں کو آپ نے پلیوٹ کر دیا ہے, آپ کے پاس انڈسٹری نہیں ہے, آپ کے پاس ٹورزم آپ کا ڈیولپ نہیں ہے, آپ کے پاس آپ کے پاس اسکلڈ لیبر نہیں ہے. تو آپ جو ہے ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جو افغانستان کو توڑ کر تاجکستان والے آدھا لے جائیں اور آدھا ازبکستان والے کہیں کہ ہمارا ہے, کیونکہ وہ تو نہیں برداشت کریں گے کہ آپ ایک پختون ریاست جو ہے وہ قائم کریں. ان کے پیچھے ریاستیں کھڑی ہیں, اور یہاں پر آپ پنجاب سے خود کو الگ کر لیں تو یہ ایک لینڈ لاک نیا جو ملک آپ پختونوں کا بنائیں گے تو یہ کیسے تجارت کرے گا؟ وہ سندھ کی بندرگاہ سے کیسے, یا گوادر سے وہ کیسے تجارت کرے گا؟ اس کے لیے زراعت یہ کیسے کریں گے, انڈسٹری یہ کیسے کریں گے؟ تو سوال یہ ہے کہ
जब दुनिया में यूरोपीय ममालिक की आप मिसाल दे दें जो सैकड़ों सालों तक एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, जब वो एक दूसरे के साथ गले मिल चुके हैं, यूरोपीय यूनियन की शक्ल में उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बना दिए हैं, यूरोपीय यूनियन की शक्ल में उन्होंने एक बड़ी सुपर नेशनल रियासत क्रिएट कर दी है, तो पाकिस्तान में हमें ये करना चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक हो, हिंदुस्तान के साथ तिजारत शुरू हो, बॉर्डर्स जो हैं खुले, हिंदुस्तान की वाक़ा की सरहद से लेकर यूरोपीय यूनियन की सरहदों तक रास्ते खुले, सड़कें बने, रेलवे ट्रैक्स बने, तिजारत हो, ट्रक्स आए। और ये जो हम कौम परस्ती के नाम पर हर वक्त झंडे लेकर के नफरत और गुस्से और उसकी बात करते हैं, ये अगर मजलूम पश्तून है तो मजलूम पंजाबी भी है, बलोच भी है, सिंधी भी है। जहां ये अमीर और गरीब की लड़ाई है, ये हैव्स एंड हैव नॉट की लड़ाई है, ये इसमें आप इसको नेशनलिस्ट और एथनिक नेशनलिटी पर अगर हम इसको बेस करेंगे तो हम गलत जानिब जाएंगे। अब रियासतें बनती टूटती रहती हैं, आप तोड़ दें पाकिस्तान को, अगर आप तोड़ देंगे तो उसके बाद आपके पास क्या प्लान क्या है, आपके पास प्लॉट क्या है? क्योंकि आप तो ताजिक को भी आपने दबाया अफगानिस्तान में, उज़्बेक को भी आपने दबाया, तुर्कमन को भी दबाया, हजारों को भी दबाया, यहाँ पंजाबियों के साथ आपका पंगा है। तो फिर जब आप नई रियासत बनाएंगे और शिया को भी आप नहीं मानते, ईरान वालों को, हजारों वालों को, तो आप इस नई रियासत में कैसे को एग्जिस्ट करेंगे? और ये जो आपके इर्द गिर्द की रियासतों के साथ अगर आपके ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, दोस्ताना नहीं होंगे, बल्कि आप दीवारें खड़ी कर देंगे, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, आप कैसे सर्वाइव करेंगे इस मॉडर्न दुनिया में? आज के लिए इतना ही।